بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی سے شائع ہونے والے ہفت روزہ میگزین الجمعہ 24 ربیع الاول 1444 ہجری مطابق 21 اکتوبر 2022 کے مضامین کی ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔ اما بعد، ذکر انبیاء آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 14ویں قسط مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنا اور کچلنا چاہتے تھے، مگر ان کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ جو شخص یہ دعوت لے کر اٹھا تھا وہ ان میں سیرت و کردار کے لحاظ سے سب سے اچھا انسان تھا۔ وہ پوری زندگی اس کی سچائی، ایمانداری، انسانیت نوازی کو دیکھتے آ رہے تھے۔ پھر ساتھ ہی اس کا تعلق قریش کے سب سے اونچے خاندان بنو ہاشم سے تھا، جس کے سردار ابو طالب تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے۔ اس لیے وہ بنو ہاشم کی دشمنی بھی مول نہیں لینا چاہتے تھے۔ بڑے سوچ فکر کے بعد، بڑے ہی غور و فکر کے بعد انہوں نے یہ دو طریقے اختیار کیے۔ نمبر 1، انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم ابو طالب کو اپنی طرف کر لیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بنو ہاشم کی سپورٹ حاصل ہے وہ ختم ہو جائے گی اور پھر ہمارے لیے معاملہ آسان ہو جائے گا۔ چنانچہ قریش کے کچھ سردار ابو طالب کے پاس گئے اور انہوں نے ان سے کہا کہ اے ابو طالب، تمہارا بھتیجا ہمارے اور تمہارے خداؤں کو گالی دیتا ہے، تمہارے دین کو برا بھلا کہتا ہے، وہ ہمیں اور ہمارے باپ دادا کو گمراہ بتاتا ہے۔ کہ تمہارے بھتیجے نے کیا فتنہ پھیلا رکھا ہے؟ ہم تمہارے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ تم اسے سمجھا دو۔ ابو طالب نے ان کی بات سن کر انہیں اطمینان دلایا اور محبت کے ساتھ واپس کر دیا، لیکن انہوں نے خود حضور سے کچھ بھی نہیں کہا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہنوز اپنا کام کرتے رہے۔ نمبر 2، قریش نے یہ کیا کہ انہوں نے یہ تدبیر اختیار کی کہ حج کا موسم چونکہ قریب آنے والا تھا، جس میں دور دراز سے لوگ حج کرنے مکہ آتے تھے، تو انہوں نے مکے میں چاروں طرف اپنے لوگ بیٹھا دیے جو ہر آنے جانے والے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کرتے، آپ سے دور رہنے کا مشورہ دیتے، لوگوں سے کہتے کہ یہ محمد ایسی باتیں کرتا ہے جس سے باپ بیٹے، شوہر بیوی، بھائی بھائی میں جدائی پیدا ہو جائے، یہ لوگوں میں پھوٹ ڈالنے کی باتیں کرتا ہے، اس لیے اس سے دور رہنا۔ اس کام میں سب سے آگے ابو لہب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حج کو آنے والے مسافروں کے پاس جا کر انہیں دعوت دیتے تو اس کے ساتھی آپ کے پاس آ کر آپ کو برا بھلا کہتے، لوگوں کے آپ کے خلاف بدگمان کرتے، مگر ان تمام چیزوں کے باوجود حضور لوگوں کے پاس جاتے رہے اور حق کا پیغام سنانے کی اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے رہے۔ قریش نے سوچا تھا کہ اس پروپیگنڈے سے انہیں فائدہ ہوگا، لوگ حضور سے بدگمان ہوں گے، ان سے دور ہونے لگیں گے، مگر یہ تدبیر الٹا انہی کے خلاف پڑ گئی، کیونکہ اس طرح دور دور تک آپ کے دین کا چرچا پھیل گیا اور جو لوگ آپ کو نہیں جانتے تھے وہ بھی جاننے لگے۔ جب قریش نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کسی طرح رکنے کا نام نہیں لے رہی بلکہ روزانہ پھیل ہی رہی ہے، تو اب انہوں نے تشدد کا راستہ اختیار کیا اور اسلام لانے والوں کو ستانا شروع کیا۔ اس کے علاوہ آپ کے دین کے بارے میں غلط سلط باتیں بھی پھیلانی شروع کر دیں۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ غور و فکر۔ اپنی اولاد کی نیکی سے خوش ہوئیے۔ مولانا محمد خالد ضیاء صدیقی ندوی۔ والدین ہونے کی حیثیت سے جب ہم اپنے طرز عمل کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمارے ہاں اپنی اولاد سے محبت اور چاہت کا معیار دو طرح کا ہے، دو اسٹینڈرڈ ہے۔ ہم ایک کو تو بہت زیادہ چاہتے ہیں، دوسرے کو کم۔ ایک کے کام سے زیادہ خوش ہوتے ہیں، دوسرے کے کام سے کم۔ مثال کے طور پر ایک بچے کی ہر خواہش پوری کی جاتی ہے، جبکہ دوسرے کو ذرا سی بات پر ڈانٹ پلا دی جاتی ہے۔ اسی طرح ہمارا مزاج یہ بھی بنا ہوا ہے کہ اگر ہمارے دو بیٹوں میں سے ایک خوب پیسے کما رہا ہے، دنیاوی لحاظ سے ترقی کر رہا ہے، تو ہم اس کو مانتے ہیں، اس کی آؤ بھگت کرتے ہیں، چاہے وہ دینی لحاظ سے بہت کمزور اور نیکی میں انتہائی پھسڈی ہو۔ جبکہ دوسرا بیٹا جو مالی لحاظ سے تو کمزور ہے لیکن ہے بہت نیک، اس کو ہم وہ پیار نہیں دیتے جو دینا چاہیے۔ گویا اولاد کے مال کمانے پر ہم کو جتنی خوشی ہوتی ہے اتنی خوشی اس کے نیکی کمانے پر نہیں ہوتی۔ یہ سوچنے کی بات ہے یہ کس قدر غلط سوچ ہے۔ حالانکہ اولاد سے سچی محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ جس طرح ہم دنیاوی لحاظ سے اس کے آگے بڑھنے پر اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اس سے زیادہ ہمیں خوشی کا اظہار دینی لحاظ سے اس کی ترقی پر کرنا چاہیے۔
اس کی بے دینی سے ہمیں جس طرح بے چینی اس کی بے دینی سے ہمیں اس طرح بے چینی ہونا چاہیے جس طرح اس کی معمولی سی بیماری کے وقت ہم بے چین ہو جاتے ہیں۔ اس کی دینداری سے اسی طرح خوش ہونا چاہیے جس طرح اس کے خوب پیسے کمانے سے ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچئے کہ اگر ہماری اولاد نماز میں کوتاہی کرتی ہے، نیکی کے کاموں میں حصہ نہیں لیتی تو ہم اس سے کتنا بے چین ہوتے ہیں، اور اگر ہماری اولاد نماز کی پابندی کرتی ہے، نیکیوں میں آگے بڑھتی ہے تو ہم اس سے کتنا خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے والدین ہونے کی حیثیت سے ہماری اصل ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کی بے دینی سے بے چین ہوں اور اس کی نیکی سے ہم خوش ہوں۔ دستک انمول باتیں۔ اسلام کئی چیزوں کا نام ہے اور ہر چیز کا ایک جوہر اور مغز ہے۔ جیسے اسلام عقیدہ ہے، اس کا جوہر توحید ہے۔ اسلام عبادت ہے، اس کا جوہر اخلاص ہے۔ اسلام وہ معاملات ہے، اس کا جوہر سچائی اور صدق ہے۔ وہ اخلاق ہے، اس کا جوہر رحمت کا جذبہ ہے۔ وہ شریعت اور قانون ہے، جس کا جوہر انصاف اور عدل ہے۔ وہ عمل ہے، جس کا جوہر اتقان یعنی ہر کام کو اچھی طرح کرنا ہے۔ وہ عمل ہے، وہ ادب ہے، جس کا جوہر ذوق ہے۔ وہ تعلقات کا نام بھی ہے اور تعلقات کا جوہر اخوت اور بھائی چارہ ہے۔ وہ تہذیب بھی ہے، جس کا جوہر توازن اور اعتدال ہے۔ علامہ یوسف القرضاوی رحمہ اللہ۔ مسائل۔ منگیتر سے فون پر باتیں کرنا۔ مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ آج کل یہ کلچر بہت عام ہوتا جا رہا ہے کہ منگنی کے بعد لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے سے فون پر بات کرتے ہیں اور گھنٹوں گھنٹوں بات ہوتی ہے۔ یہ دینی گھرانوں کی بات ہے، ورنہ بے دین گھرانوں میں تو نامعلوم کیا کیا خرافات ہوتی ہے۔ اس لیے یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نکاح سے پہلے لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہوتے ہیں، اگرچہ دونوں کی منگنی ہو گئی ہے۔ اس لیے کہ منگنی ہو جانا اس بات کی ہرگز دلیل نہیں کہ اب وہ شوہر اور بیوی کی طرح ہو گئے۔ بہت مرتبہ منگنی ہونے کے بعد بھی تو رشتہ ختم ہو جاتا ہے، اس لیے جب تک باقاعدہ نکاح نہیں ہو جاتا وہ ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں۔ ہاں، منگنی کے وقت لڑکا ایک مرتبہ لڑکی کو دیکھ ضرور سکتا ہے، اس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ پھر منگیتر کا ایک دوسرے سے بات کرنا ویسے بھی بہت سی برائیوں کا سبب ہے۔ بسا اوقات یہ باتیں شادی کے بعد کی زندگی میں بہت نقصان پہنچاتی ہیں، اس لیے اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔